الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم، ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنے اور اس کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما، اور موت آنے سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مولا ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اور جن کے ایصال ثواب کے لیے ہم نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے، میں ان کے لیے کہنا چاہوں گا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ واری اجتماع میں ہم 5 ہفتوں تک مسلسل معاملات اہل سنت کے تعلق سے سماعت کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے عرص پاک کی تاریخ آئی تو ہم نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں ہم نے قطب کوکن مخدوم فقی علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ آج پھر معاملات اہل سنت ہی پر گفتگو کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پچھلے ہفتے اور اس ہفتے کے دوران آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس حادثے کی بنیاد
پوری تحریک ہل گئی اور تحریک کے تمام ساتھیوں کا، مبلغین کا، معاونین کا، محبین کا، اراکین کا، جتنے بھی لوگ تحریک سے وابستہ ہیں، سب کا گویا کلیجہ پھٹ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے اس اپنے ہفتہ واری اجتماع کو ہم بطور ایصال ثواب مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کو اور مرحوم عادل بھائی کو پیش کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس اجتماع میں شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ذکر پاک کیا جائے، تلاوت کی جائے، نعتیں پڑھی جائیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے، میرے کریم ان دونوں حضرات کو ہم گناہ گاروں کی طرف سے یہ بطور تحفہ اپنے حبیب کے صدقے میں پیش فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کا یہ ہمارا ہفتہ واری اجتماع برائے ایصال ثواب ہے مرحوم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب کے لیے۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے شاید کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا تھا کہ مجھے قاری صاحب کو ایصال ثواب کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ کہ عمر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ مجھ سے تقریباً 9 یا 10 سال چھوٹے تھے، اور صلاحیتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، ان کے معاملات کی بنیاد دیکھا جائے، ان کے عمل کی بنیاد دیکھا جائے تو وہ مجھ سے نہیں بلکہ آپ میں سے بہت سے لوگوں سے بہت بڑے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو خوبیاں عطا کی تھیں، ان خوبیوں سے صرف تحریک کے ساتھی نہیں بلکہ پہلی بار ملنے والا شخص بھی اچھی طرح سے واقف ہو جاتا تھا اور ان خوبیوں سے بنا متاثر ہوئے وہ رہ نہیں پاتا تھا۔ بلکہ میں یہ کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملاقات کے بعد بندہ بنا متاثر ہوئے رہ ہی نہیں سکتا ہے، اگرچہ وہ حسد رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی کچھ شخصیات، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بنا امپریس ہوئے آپ رہ ہی نہیں سکتے ہیں، چاہے کسی بات کو لے کر ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کو ایسا ہی پایا کہ علامہ سے کوئی بھی ملنے والا متاثر نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح سے میں نے امیر سنی دعوت اسلامی عطائے حضور مفتی اعظم حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ کو دیکھا کہ حضرت سے ملنے والا راستہ چلتا کوئی نوجوان ہو یا کوئی پڑھا لکھا شخص ہو، بنا متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا ہے۔ اور انہی دونوں حضرات کی تربیت کا نتیجہ تھے قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کے، ان سے بھی ملنے والا بنا متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا تھا۔ اور قاری صاحب کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ قاری صاحب کسی سے پہلی بار بھی ملتے تو اسے یہ محسوس نہیں ہونے دیتے تھے کہ تم میرے لیے اجنبی ہو یا تم سے میں پہلی بار مل رہا ہوں۔ ہم نے تحریک کے ساتھیوں کو دیکھا کہ کوئی 10 سال پرانا ہوتا یا کوئی 10 مہینے والا ہوتا، قاری ریاض الدین صاحب قبلہ ہر ایک کے ساتھ اسی شفقت و محبت سے پیش آتے تھے کہ جیسے وہ سینئر ساتھیوں یا بڑوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہرحال یہ محفل ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اگر میں قاری صاحب کے تعلق سے بیان کروں یا جو میرے تجربے ان کے ساتھ رہے اسے بیان کروں تو بہت ہی زیادہ وقت کی ضرورت ہوگی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اجتماع بڑا مختصر ہوتا ہے، اس لیے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا موقع نہیں۔ میں تیزی کے ساتھ آپ کو کچھ اہم باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایصال ثواب کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔
ہم اس لیے اپنے مرحومین کے نام پر تیجا کرتے ہیں، 8واں 10واں کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، نیازیں کرتے ہیں، ختم شریف کا اہتمام کرتے ہیں، یا ان کے نام پر برسی کرتے ہیں۔ اور اگر بات اولیاء اکرام کی جائے، اللہ کے محبوبین کی جائے، تو ہم ان کے لیے عرس پاک کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اہل سنت والجماعت کے یہاں ہوتی ہیں، جسے کہا جاتا ہے ایصال ثواب، اور ایصال ثواب جو ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، ہم اپنے عام مرحومین کے نام پر بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، اور بزرگان دین کے نام پر بھی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ عام مرحومین کے نام پر کرو تو وہ ان کے کام آتا ہے، اور بزرگان دین کے نام پر کرو تو یقیناً اس سے ان اللہ والوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور چاہے عام مرحومین کے نام پر کرو، چاہے بزرگان دین کے نام پر کرو، جو لوگ بھی ایصال ثواب کرتے ہیں، ایصال ثواب کرنا اس ایصال ثواب کرنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کیسے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کی قبر پر، یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، اس کی قبر پر آنے جانے کا پابند ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر پر اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتائیے کتنا فائدہ مند عمل ہے کہ تو جب تک باحیات ہے، تجھ سے جو بن پڑا تو نے اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کیا، اور تیرے انتقال کے بعد پھر اللہ اس کے بدلے تیری قبر پر اپنی رحمت کے فرشتوں کو اتارے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، ترمذی شریف، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، کہ بندے کے انتقال کے بعد اس کا نامہ اعمال لپیٹ دیا جاتا ہے، پھر صرف سوائے 3 چیزوں کے کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی اس نے دنیا میں جو کچھ کیا ہے، 3 چیزوں کے علاوہ پھر کوئی کام اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اس نے مکان 5 کروڑ کا بنوا لیا، لیکن قبر میں جب جائے گا تو 5 کروڑ کا مکان اس کے کام آئے گا؟ اس نے پلاٹ خرید رکھا ہے بہت سارا، بینک بیلنس ہے، کئی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، اور ہر طرح کے اکاؤنٹس ہے، اس نے مارکیٹ میں بڑا انویسٹمنٹ کر رکھا ہے، اس نے بہت ساری پالیسیز نکال رکھی ہیں، قبر میں جا کر کوئی فائدہ ہونا ہے بتائیے اس کا؟ حضور نے 3 چیزیں گنا دی، اور وہ 3 چیزیں کیا؟ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ کام، یعنی بندہ جیتے جی وہ کام کر گیا کہ اس کی موت کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اب جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ قبر میں اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیا کام ایسا کر گیا؟ میں نے اگزامپل دیا تھا جب اس عنوان پر گفتگو کر رہا تھا میں۔ اس نے کہیں کنواں کھدوا دیا، اس نے کہیں نل لگوا دیا، اس نے کہیں نہر بنوا دی، اس نے کہیں تالاب بنوا دیا، اس نے کہیں پیاؤ لگوا دیا، اس نے کہیں مسافر خانہ بنا دیا، اس نے کہیں راستے میں راہگیروں کے لیے درخت لگوا دیے، اس نے مسجد بنوا لی، یتیم خانہ بنا دیا، کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا، اس نے کوئی کتاب لکھ دی، اس نے قرآن شریف کسی کو یاد کرا دیا، کوئی دین کی بات لوگوں کو سکھا دی۔ تو اب اس کے انتقال کے بعد ان چیزوں سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرنے والے کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ وہ دینی کتابیں، یعنی اگر کوئی دینی کتاب لکھ گیا ہے وہ، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے ہمارے بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے نا کتابیں، تو ان کی کتابوں سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا گیا نیک اولاد، اگر مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا ہے تو اس نیک اولاد کی ساری نیکیاں بھی قبر میں ماں باپ کے کام آئیں گی۔ اور میں نے آپ کو مثال کے ذریعے سمجھایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک شخص مرنے کے بعد قبر کے عذاب میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت دیکھا تو عذاب ہو رہا ہے، پلٹ کر آئے دیکھا اس کی قبر میں رحمت نازل ہو رہی ہے، قبر جنت کا باغ بن چکی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں گیا تھا تو عذاب ہو رہا تھا، اب لوٹا ہوں تو تیری رحمت نازل ہو رہی ہے، اس تھوڑی دیر میں اس نے کون سی نیکی کر لی؟ تو آواز آتی ہے عیسیٰ اس نے کوئی نیکی نہیں کی، اس کی قبر میں عذاب جو ہو رہا تھا اس کی وجہ اس نے زندگی بھر میری نافرمانی ہی کی، زندگی بھر باغی بنا رہا، لیکن جب یہ گیا دنیا سے تو اس وقت اس کی بیوی حمل سے تھی، حاملہ تھی۔ آج اس کے مرنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا بیٹا آج 5 سال کا ہو گیا ہے۔ تو جب 5 سال کا ہوا تو اس کی بیوی اس کو مدرسے میں لے کر گئی۔ اب مدرسہ کون سا تھا؟ ہمارا نہیں تھا، عیسائیوں کا مدرسہ تھا۔ ابھی تو حضور تشریف ہی نہیں لائے نا، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ تو عیسائیوں کا مدرسہ، اس میں لے گئی اور کہا میرے بیٹے کو کچھ دین سکھا دو، اسے انجیل پڑھا دو۔ تو اس کے استاد نے بٹھایا اور پڑھایا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، چونکہ وہ کتاب بھی آسمانی ہے تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود۔ تو اللہ نے فرمایا، آواز آئی کہ عیسیٰ اس کے معصوم صفت بچے نے آج پہلی بار مجھے رحمان کہہ کے بلایا ہے، رحیم کہہ کے بلایا ہے، اب میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جس کا معصوم صفت بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارتا ہو، میں اس کے باپ کی قبر میں اپنا عذاب نازل کروں۔ اس لیے عیسیٰ اس کی کوئی نیکی نہیں ہے، بس اس کے بیٹے کا رحمان و رحیم کہہ کے مجھے بلانا تھا کہ میں نے اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا 5 سال کا بچہ اپنے جہنمی باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کر، تو میرے نبی کی امت کا جوان کیا سورہ یاسین پڑھ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ کیا سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا ہے؟ کیا سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا؟ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جو لوگ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر نہیں ڈالتے بلکہ ان کو آوارہ چھوڑتے ہیں، نفس پرست چھوڑتے ہیں، دنیا دار چھوڑتے ہیں، دین سے غافل چھوڑتے ہیں، سوچے کہ قبر میں ان کو کیا ملنا ہے۔ خود گیا تو بھی کچھ لے کر نہیں گیا، اور مرتے مرتے اپنے لیے صدقہ جاریہ کا بھی انتظام کر کے نہیں گیا، تو لینا کیا، ملنا کیا اس کو؟ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے قبروں میں جائیں گے تو نام اعمال نیکیوں سے خالی ہوگا، جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ان کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوں گے۔ وہ خود حیران، اے اللہ ہم گئے تو خالی ہاتھ تھے، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تیری اپنی کی نیکیاں نہیں ہیں، جو پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا تھا یہ اس کی نیکیاں ہیں، آج تیرے نام اعمال میں تیری نیک اولاد کی نیکیاں داخل کر دی گئی تاکہ اللہ اس کو تیری جنت کا سبب بنا دے، جنت کا ذریعہ بنا دے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو بھی اپنے مرنے سے پہلے صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا ہے کہ انشاءاللہ۔ اب اگر حافظ قرآن کی بات کریں، قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ، آپ ذرا سوچیں کہ ان کی قبر میں اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اور میرا کریم جنت میں ان کو کیا مقام عطا فرمائے گا کہ آپ حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، اور میرے نبی کے ثنا خان بھی تھے۔ جانتے امیر سنی دعوت اسلامی بیان کرتے ہیں کہ قاری صاحب 14 سال کے تھے جب وہ میرے پاس آئے تھے۔ آپ سوچیں 14 سال کے تھے جب میرے پاس آئے، اور 24 سال سے وہ میرے ساتھ تھے، 24 سال سے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ حفظ کر کے آئے تھے، ہمارے مدرسے میں انہوں نے دور کیا، اس کے بعد انہوں نے قرأت کا کورس کیا، اس کے بعد وہ مدرسے میں پڑھانے لگے، اس کے بعد جب لوگوں کا بہت زیادہ اصرار ہوا تو حضرت نے ان کو پروگرامز میں بھیجنا شروع کیا، اور آپ موجود ہیں، آپ سب کی موجودگی میں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی اتنی عمر میں قاری ریاض الدین اشرفی جیسا قاری نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، ممکن ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے قاری صاحب کی آواز میں نعتیں سنی ہوگی، تلاوت شاید نہ سنا ہوا آپ نے،
اگر قاری صاحب کی آواز میں آپ تلاوت سننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام ہے SDI آڈیو. SDI آڈیو پر آپ جائیں, آپ کو الحمدللہ وہاں قرآن شریف پورا قرآن قاری صاحب کی آواز میں مل جائے گا. یوں تو قاری صاحب فراغت کے بعد سے مسلسل کبھی مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کی مسجد میں لندن جاتے تھے تراویح سنانے, کبھی دبئی جاتے تھے, کبھی موریشس جاتے تھے, کبھی افریقہ جاتے تھے. آپ سوچیں بیکانیر کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ جو کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, جو کسی کالج میں نہیں گیا, بلکہ حضور کے دین کی نوکری کرنے کے لیے, حافظ قرآن بننے کے لیے, وہ چھوٹا سا بچہ جب حضرت کے پاس آئے تو 14 سال کے تھے. جب وہ مدرسے اسحاقیہ میں گئے تھے تو اس وقت عمر کیا رہی ہوگی جب حفظ کرنے کے لیے گئے تھے. آپ سوچیں کہ کس عمر میں گھر بار کو چھوڑ کر وہ نکل گئے تھے. انہوں نے قرآن کو یاد کرنا شروع کیا, قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. وہاں سے فراغت کے بعد 14 سال کی عمر میں امیر سنی دعوت اسلامی کے پاس آ گئے. آج ہمارے گھر میں جو بچے ہیں, ہم تو اپنے بچوں کو اس عمر میں اپنے سے دور کرنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں. تو اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا, قاری صاحب نے گویا پوری زندگی حضور کے قرآن کی نوکری کی ہے. قرآن سیکھا ہے, قرآن سنایا ہے, قرآن سکھایا ہے. اور میں نہیں کہتا, میرے نبی نے خود فرما دیا ہے, تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو میرے نبی نے اچھا فرمایا ہے جو قرآن پڑھتے سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں. آپ سوچیں 24 سال تک وہ امیر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ رہے. آپ جائیں SDI آڈیو چینل پر. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جب تراویح کے لیے وہ باہر نہیں جا سکے تو ہم نے کہا, امیر سنی دعوت اسلامی کا بھی حکم تھا اور ہم نے کہا کہ یہ بہت اچھا وقت ہے, آپ قرآن شریف یوں تو کنٹینیو پروگرامز میں رہتے ہیں, مصروف رہتے ہیں, ابھی فری وقت ہے, آپ پورا قرآن شریف ریکارڈ کر دیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا قاری صاحب سے, اس وقت میں نے کہا تھا, قاری صاحب یہ جو قرآن شریف ریکارڈ کرنے کے لیے آپ وقت دے رہے ہیں نا, یہ وقت ضائع نہیں جائے گا, بلکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. یعنی جن لوگوں نے اس کے لیے کوشش کی, جو لوگ بھی اس سے جڑے رہے, جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی, اور میں مبارکباد دیتا ہوں SDI چینل کی پوری ٹیم کو. ہمارے ساتھی سمیر بھائی, فہد بھائی, اس وقت عتیق بھائی تھے, انہوں نے بھی بڑی محنت کی. تو جتنے لوگ, اسی طرح قاری صاحب کے خود استاد قاری رئیس صاحب وغیرہ, قاری صاحب نے پورا قرآن ریکارڈ کیا. اس کے بعد ہم نے کئی قراء کے پاس بھیج کر اس کو ویریفائی کیا. یعنی جب سنی دعوت اسلامی کی طرف سے پہلی بار پورا قرآن قاری ریاض الدین صاحب کی آواز میں شائع ہو تو پھر اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے, کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے. تو کافی لمبا پروسیس تھا. قاری صاحب کبھی رات کو آتے, کبھی صبح آ جاتے, کبھی دوپہر آتے. کافی وقت دیا آپ نے, بڑی محنت کی آپ نے, باقاعدہ اسٹوڈیو میں بلا کر ان کو ریکارڈ کیا گیا. آپ SDI آڈیو چینل پر جائیں, پورا قرآن آپ کو مل جائے گا اس پر. اور اسی کے ساتھ ہم نے اس کا پورا ترجمہ بھی ریکارڈ کیا الحمدللہ کنز الایمان سے, جس کو ریکارڈ کیا حافظ و قاری مولانا افضل برکاتی صاحب قبلہ نے. تو ہم نے ان دونوں حضرات سے کہا تھا کہ یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں نا, ہم اس کے لیے آپ کی دنیا میں تو کوئی خدمت نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس کا صلہ آخرت میں یقیناً میرا رب ہی عطا کرنے والا ہے. اور ہم نے اس کے عوض انہیں کچھ بھی نہیں دیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کے عوض کچھ دیا. آج تو کسی نعت خواں کو بھی بلایا جائے نعت خوانی کے لیے تو وہ بھی سودے کر کے آتا ہے, لیکن ہم نے ان دونوں حضرات سے پورا قرآن شریف ریکارڈ کرایا. قاری افضل برکاتی صاحب تو پوری رات بیٹھ کر ریکارڈ کرتے تھے گلبرگہ شریف میں, اور قاری ریاض الدین صاحب جب بھی وقت ہوتا بھاگ کر چلے آتے اور اسٹوڈیو میں ہم لے جا کر ان کو ریکارڈ کرتے تھے. بڑی محنت کی انہوں نے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, تو آپ یقین جانیں کہ قیامت تک جب تک آپ کا پڑھا قرآن سنا جائے گا, جب تک آپ کی پڑھی نعتیں سنی جائیں گی, جب بھی کوئی لنک پر کلک کرے گا اور یہاں سنے گا, وہاں اللہ قبر میں ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. تو آپ صرف ثنا خان نہیں تھے کہ ثنا خان تھے بہت اچھے. آپ نے سنا ہوگا قاری صاحب کو اللہ نے یہ خصوصیت عطا کہ ہندوستان کے
جانے مانے قرہ میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور قاری ریاض الدین اشرفی صاحب، اللہ نے وہ فن عطا کیا تھا محبوب کے صدقے، ایک سانس میں کئی سورے تلاوت کیا کرتی تھی. ایک سانس میں جب قاری صاحب پڑھتے تھے نا، ایک سانس میں، میں آپ کو بتاؤں میری کیفیت کیا ہوتی. قاری صاحب ایک سانس میں سورے پڑھتے تھے اور میری سانس پھولنے لگتی تھی. یعنی میں خود پریشان ہوتا تھا کتنی لمبی سانس کیسے کھینچتے ہیں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو چونکہ آپ نے قرآن کی خدمت کا بیڑا اٹھایا تھا تو آپ نے اس کی خاطر بہت محنت کی تھی، بہت کوششیں کی تھی، اور انہی کوششوں محنتوں کا نتیجہ تھا کہ بہت کم وقت میں اور بہت کم عمر میں الحمدللہ قاری ریاض الدین اشرفی صاحب نے پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا لی. آج جب ان کے نماز جنازہ کو اور تدفین کو لائیو کیا جا رہا تھا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو کہ ہمارا جب اینول اجتماع ہوتا ہے نا وادی نور آزاد میدان میں، تو سب سے زیادہ دیکھنے والے اسی میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ویکلی اجتماع ہو یا کوئی خصوصی پروگرام ہو یا کسی بڑی رات کا پروگرام ہو، اس میں بھی لائیو اتنے لوگ شریک نہیں ہوتے جتنا وادی نور آزاد میدان کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں. اور آج ہم نے دیکھا، آج قاری صاحب کے جنازے کو دیکھنے کے لیے، تدفین کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے ہزاروں لوگ جو ہے ہمارے چینل پر بیٹھے تھے اور اس میں شریک ہو کر لائیو جو ہے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. سارے لوگ، کیا بات ہے، وجہ کیا تھی؟ یقیناً یہ عزت عطا کرنے والا میرا پروردگار ہے. آپ دیکھیں اس کورونا کال میں ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوئے. آپ جانتے ہیں نا، ان 2-2.5 سال کے اندر بڑے بڑے علماء. لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، ہمیں اتنا ملال، اتنا رنج، اتنا غم نہیں ہوا جتنا قاری صاحب کے انتقال پر. قاری صاحب حافظ قرآن تھے، اور حافظ قرآن کا مقام اللہ اکبر کتنا بلند ہے جانتے ہیں؟ جس نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو. حافظ کون ہوتا ہے؟ قرآن کو نازل کرنے والا اللہ ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، بندوں کی نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہوتے ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کام لیتا ہے. وہ حافظ ہوتا ہے جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے، یہ ڈیوٹی اس کی اللہ لگاتا ہے. وہ قاری ہوتا ہے جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان لوگوں نے نوکری کی ہے قرآن کی حفاظت کی، تو انہوں نے پوری زندگی وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ جس کا انعام ہم کیا اندازہ لگائیں. خود میرے آقا فرماتے ہیں جو حافظ قرآن ہوگا کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا کہ جس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی کو پھیکا کرتی ہوئی نظر آئے گی. حافظ کے ماں باپ کے سر پر وہ تاج ہوگا، تو حافظ کو اللہ کیسا تاج عطا فرمائے گا؟ فرمایا گیا قرآن خود اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. ارے ماہ رمضان میں جو قرآن پڑھ لے، نبی نے فرمایا قرآن اس کی سفارش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو جو ماہ رمضان میں کبھی چند رکوع، کبھی چند پارے، کبھی پورا قرآن ختم کر لے، جب قیامت میں قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہے، تو جس نے پوری زندگی قرآن کی نوکری کی ہو، اللہ کی بارگاہ میں قرآن اس کی کیسے سفارش کرتا ہوگا؟ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھے اپنے سینے میں سجایا. اے اللہ یہ شب و روز مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے محبت کیا کرتا تھا. فرمایا گیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کی سفارش پر اس حافظ قرآن کے سر پر تاج رکھے گا. تاج قرآن پھر سفارش کرے گا. پھر فرمایا گیا اس حافظ قرآن کو جنتی جوڑا پہنایا جائے گا. قرآن پھر سفارش کرے گا. پھر فرمایا گیا کہ جانتے ہو حافظ قرآن کا مقام کیا ہے؟ ارے اس کے خاندان کے وہ 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، فرمایا گیا حافظ قرآن ایسے 10 جہنمیوں کو شفاعت کرا کے جنت میں لے کر جائے گا. ہم مریں گے تو حال کیا ہوگا ہم بھی نہیں جانتے. ہم مریں گے تو کس حال میں مریں گے ہم یہ بھی نہیں جانتے. میں آپ کو بتا دوں، قاری صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، آپ نے سنا ہوگا
آپ لندن گئے تھے، محفل اٹینڈ کر کے لوٹ رہے تھے، وہاں سے مانچسٹر آپ کو آنا تھا، اور لندن سے مانچسٹر کا راستہ تقریباً جو ہے کافی لمبا چوڑا ہے، درمیان میں ایک جگہ آتی ہے کیمبرج، وہاں پر گاڑی کا حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں جن لوگوں نے بلبل باغ مدینہ کی تقریر سنی ہو وہ جانتے، جو نہیں سن سکے ان کو بتا دوں، ان کی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا بچہ جس کا نام عادل تھا، تقریباً 19-20 سال کا لڑکا تھا، جوان تھا، علماء سے محبت کرنے والا، عقیدت رکھنے والا، ان کی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا یا ان لوگوں کی جو گاڑی میں تھے 1% کی کوئی مسٹیک، کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ لوگ جس لین میں چلے جا رہے تھے اسی لین میں سامنے سے کوئی رانگ سائڈ چلا رہا تھا، اور وہ سیٹرڈے نائٹ تھی، اور سیٹرڈے نائٹ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر نہ جانے کتنے لوگ شراب پی کے گاڑیاں چلاتے ہیں، کہ باقاعدہ جگہ جگہ پر ناکہ بندی لگانی پڑتی ہے ڈرنک اینڈ ڈرائیو والوں کو پکڑنے کے لیے۔ تو اب لندن کی سرزمین ہو تو سیٹرڈے نائٹ تو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہوں گے، اور وہاں کی گاڑیاں چلتی تو 150 کی سپیڈ میں چلتی ہیں، 150 کی سپیڈ کم ہو تو فائن لگتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اس رفتار میں ان کی گاڑی چلی جا رہی تھی، اور اپوزٹ سائڈ سے رانگ لین سے اسی روڈ پر دوسری گاڑی چلی آ رہی تھی، اور وہ بندہ کس حال میں تھا اللہ بہتر جانے۔ اب سامنے سے ٹکر ہوئی، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو بہرحال آپ ایک محفل سے آ رہے تھے، دوسری محفل کی طرف جا رہے تھے، اور دوران سفر بھی تھے، اگر یہاں سے گئے اس کو دیکھا جائے تو مسافر، ان دونوں شہروں کے درمیان کا فاصلہ دیکھا جائے تو مسافر، تو حالت سفر میں بھی تھے، دین کی محفل سے آ رہے تھے، دین کی محفل میں جا رہے تھے، تو گویا اس حادثے کے بعد اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ موت کتنی عظیم موت ہے، یقیناً دکھ ہے کہ اس حال میں انتقال ہوا، یقیناً دکھ ہے کہ اس عمر میں انتقال ہوا، لیکن اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے تو واقعی اللہ نے بڑی پیاری موت عطا کی ہے۔ اور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ جب باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ان کا جو اسپانسر تھا، یعنی جس نے اپنی ذمہ داری پر ان کو بلایا تھا، عرب میں جس کو کفیل کہتے ہیں، جو ان کا اسپانسر تھا، جب ہاسپٹل میں باڈی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا گیا مارگ روم میں، تو وہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے جب قاری صاحب کو دیکھا، ان کا انتقال تو ہو چکا تھا لیکن ان کی شہادت کی انگلی کھڑی تھی، اور شہادت کی انگلی جو کھڑی تھی اس حال میں بھی اس بات کی شہادت دے رہی تھی کہ قاری صاحب نے جاتے وقت آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یعنی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میرا بچنا مشکل ہے تو انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری موت تھی۔ ہمیں کس حال میں موت آئے گی ہم نہیں جانتے۔ میں بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم بھی جب سفر میں ہوتے ہیں اور کہیں پروگرام کرنے کے بعد ایئرپورٹ جانا ہو اور درمیان کا 2 گھنٹے کا راستہ ہو، 4 گھنٹے کا راستہ ہو، ہم ڈرائیور سے کہتے ہیں کہ جب ایئرپورٹ آئے تو اٹھا دینا اور پچھلی سیٹ پر سو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی ہے کہ جب پیچھے والی سیٹ پر میں سوتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا اب آنکھ میری ایئرپورٹ پر کھلے گی کہ قبر میں کھلے گی، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن ہم سو جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اگر موت بھی آ گئی تو میرے کریم تیرے راستے میں آئے گی۔ شادی میں نہیں گئے تھے، رشتہ داری میں نہیں گئے تھے، تیرے بندوں کو تیرا ذکر سنانے کے لیے گئے تھے، تیرے حبیب کے دین کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے گئے تھے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے تھے۔ تو اگر اس حال میں موت آ بھی گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، یقیناً یہاں آنکھ بند ہوگی اور وہاں میرا کریم جنت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیٹرڈے نائٹ میں ایکسیڈنٹ ہوا، تدفین آج ہوئی۔ ہمارے یہاں عشاء ہو گئی تھی، وہاں پر عصر کا وقت ہو گیا تھا، ظہر کے بعد شروع ہوئی، یعنی 3 دن کے بعد میں تقریباً تدفین ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں مرنے کے بعد تیسرے دن ایصال ثواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ قاری صاحب ابھی قبر میں گئے بھی نہیں تھے اور سینکڑوں قرآن آپ کے نام پر پوری دنیا میں بخش دیا گیا ہے۔ ہر طرف سے قرآن، کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ پڑھا، یہ پڑھا۔ یہ کیا ہے؟ یقیناً یہ نشانی ہے
کہ وہ لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ زندگی بھر جس قرآن سے محبت کی، ان کے جانے کے بعد ان کی طرف سے اسی قرآن کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو اپنے مرنے سے پہلے بھی اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ اب میں نہیں چاہتا کہ پورا مجمع ایموشنل ہو، سب کی آنکھیں بھر آئیں، سب رونے لگیں۔ اس کی وجہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، پہلے تو یہ مشہور تھا کہ سنی قبروں پر بیٹھ کر قبریں بیچ کر پیسے کماتا ہے، لیکن قاری صاحب کی موت پر ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے جنازے پر ہی پیسہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ پورا یوٹیوب بھرا پڑا ہوا ہے، نہ جانے کیا کیا اول جلول ویڈیو کہاں سے اٹھا کر کیا کچھ لے کر آئے۔ بلبل باغ مدینہ نے جو یہ پورا حادثہ بیان کیا، اب لوگ امامہ باندھ کر بیڈ روم میں بیٹھ کر، سڑک پر کھڑے ہو کر، قبرستان میں کھڑے ہو کر وہی پورا حادثہ خود ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے انداز میں، اور اس کی ویڈیو بنا کر چینل پر ڈال رہے ہیں، تھمبنیل اٹریکٹیو بنا رہے ہیں، اور 15,000 لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ قاری صاحب کے ایکسیڈنٹ کا واقعہ بیان کر رہا ہے، اور بیچ میں ایڈ آتی جا رہی، ایڈ آتی جا رہی، ایڈ آتی جا رہی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ قاری صاحب سے میرا لینا دینا نہیں ہے، میرا دھندا تو اس آنے والی ایڈ سے چل رہا ہے، میرا کاروبار تو جو دو چار پیسے آ جائیں گے۔ تو گویا ہم نے دیکھا کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو بھی بنانے اور کیش کرنے کی کوشش کی۔ جھوٹی تصویر 3 دن پہلے کسی مرنے والے کی جھوٹی تصویر کو وائرل کر دیا گیا، اس کو بھی یوٹیوب پر ڈال دیا گیا ہے۔ لندن کے مبلغین نے ایک بھی فوٹو نہیں بھیجا، کار ایکسیڈنٹ کا ایک بھی فوٹو آیا دیکھا آپ نے؟ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں، آپ کو دکھ جائے گا۔ وہ لوگ کون سی کار میں سفر کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں پتا ہے، اور لوگوں نے اپنی اپنی طرف سے ایکسیڈنٹ والی کار ڈال رکھی ہے۔ یہی وہ گاڑی ہے، یہی قاری صاحب کا بیٹا ہے، یہ قاری صاحب کی اہلیہ ہیں، یہ قاری صاحب کی فیملی ہے۔ یہ قاری صاحب جب سفر پر جا رہے تھے تو آخری ویڈیو ہے، یہ قاری صاحب کی آخری محفل ہے۔ قاری صاحب کے بارے میں فلاں نے یہ کہا، سید امین صاحب کیا کہتے کہتے رو پڑے، پتہ نہیں کتنے اول جلول ویڈیوز۔ اور میں کہتا ہوں جوہلا کی صف میں کوئی مبلغ کیوں شامل ہو جاتا ہے؟ ارے وہ یوٹیوبرز جن کی روزی روٹی یوٹیوب ہے، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، جو محنت مشقت کر کے یا اپنے علم کی بنیاد یا اپنے کسی ہنر کی بنیاد 2-4 پیسے کمانے کی اوقات نہیں رکھتا، یوٹیوب پر چینل بنا کر بیٹھ گیا جاہل، اور یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کر کر کے کیش کر رہا ہے۔ ہم کہتے پوری دنیا کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر، لیکن اگر تو قاری صاحب کو جانتا تھا تو کم سے کم ان کے ساتھ تو ظالم ایسا نہ کر۔ سید صاحب کسی محفل میں رو رہے تھے، وہی تصویر سب جگہ دکھائی جا رہی، ہر جگہ تھمبنیل میں سید صاحب کے نام کو کیش کرنا ہے، جتنے بھی لوگ مشہور ہیں ان کے نام کو کیش کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک ویڈیو، اس میں پیر ثاقب رضا مصطفی صاحب کی بھی فوٹو لگا دی گئی ہے۔ شاید وہ قاری صاحب کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، ان تک یہ خبر پہنچ گئی ہوگی اب تک تو، لیکن وہ پھر بھی نہیں جانتے ہوں گے پرسنلی، ان کی بھی فوٹو لگا دی گئی ہے کیش کرنے کے لیے۔ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں ان کی تصویریں لگا کر اول جلول اسٹیٹمنٹ۔ امیر سنی دعوت اسلامی نے جو کچھ قاری صاحب کے بارے میں کہا، ایس ڈی آئی چینل نے اس کو پبلش کر دیا۔ اب آپ اس سے بہتر انداز میں اس کو پیش کریں گے؟ اسی ویڈیو کو نکال کر اپنے چینل پر ڈال کر الگ سی تھمبنیل بنا کر یہ کہنا، قاری صاحب کے لیے کیا کہتے کہتے امیر سنی دعوت اسلامی رو پڑے۔ اب ہماری ویڈیو کو چھوڑ کر وہ لوگ وہاں جا رہے، سوچ رہے نیا یہاں کچھ آ گیا ہوگا، اور لوگ ایسے ویڈیو بنا رہے جیسے یہ بھی وہیں موجود تھا ایکسیڈنٹ میں۔ یہ ہوا نا، تو اب بیٹی جو ہے ہمیں بچے کو لینے نہیں دیتی ہے، یعنی میں بیٹے کو لے لیتا ہوں، 2 دن 3 دن کے بعد گھر آیا، بیٹے کو لے لیا تو فوراً آ جاتی میرے پاس اور بچے کو دور کرنا چاہتی ہے، الگ کرنا چاہتی ہے، مجھ سے بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ اور قاری صاحب بار بار کال کر کے بیٹی سے بات کرتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی بیوی سے ویڈیو کال پر بات کر رہے ہوں، کبھی نہیں دیکھا، اور تم یہ کر رہے ہو۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بچپن میں جس نے گھر بار چھوڑا صرف حضور کے دین کی نوکری کے لیے، صرف قرآن کی خدمت کے لیے، اور جس نے آخری دم تک دین کی خدمت کی، قرآن کی خدمت کی،
آپ سوچیں اللہ رسول کے نزدیک اس کا مقام کتنا بڑا ہے، اور تم چلے ہو اس کو کیش کرنے کے لیے۔ کاش تم نے اس کی محبت میں کچھ ایصال ثواب کر دیا ہوتا تو ممکن ہے ان کو ایصال ثواب کرنا تمہاری نجات کا بھی ذریعہ بن جاتا۔ تھک گئے بول بول کر، فیک فوٹوز، فیک ویڈیوز، فیک سٹیٹمنٹ، پتہ نہیں کیا کیا۔ آج ہمارے یو کے ساتھیوں نے، میں آپ کو بتاؤں چبھتی ہوئی بات، ہمارے لندن کے ساتھیوں نے مفکر اسلام کے حکم پر صرف پرائیویٹلی قاری صاحب کے گھر والوں کو، والدہ کو، بیوی بچوں کو قاری صاحب کا چہرہ دکھایا، صرف گھر والوں کو، عام نہیں کیا، صرف چہرہ دکھایا گھر والوں کو، لیکن تھوڑی دیر میں وہ بھی وائرل ہو گیا۔ پتہ نہیں دشمن کہاں کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، سیند لگائے بیٹھے ہوتے، کہاں سے نکال لیا۔ جب میں نے ساتھیوں کے مبلغین کے گروپ پر میسج کیا کہ کچھ دیر پہلے قاری صاحب کا ایک فوٹو اور ویڈیو وائرل ہونا شروع ہوا ہے، اس گروپ میں کوئی نہیں بھیجے گا، احتیاط کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، تو فوراً مجھے لندن سے فون آیا کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ویڈیو کہاں ہے؟ میں نے کہا باقاعدہ جنازے کا ویڈیو، چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے، وائرل ہو رہا ہے۔ تو وہ خود کہنے لگا استغفر اللہ، ہم سے یہ کیا غلطی ہو گئی، ہم نے تو صرف گھر والوں کو دکھایا تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ سوچیں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آن لائن۔ یعنی ہمارے ان ساتھیوں کو بھی پتہ نہیں ہے، میں پرائیویٹلی دکھا رہا ہوں صرف ان کے گھر والوں کو، لیکن پتہ نہیں کہاں سے بات لیک ہو جائے گی۔ آج ایسے لوگ بیٹھے ہوئے آن لائن کے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں اور پھر اس سے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یوٹیوب چلاؤ، ہمارا بھی یوٹیوب چینل ہے، یہ لائیو ہو رہا ہے، ہمارا بھی یہ بیان پبلش ہوگا SDI چینل پر، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن کیش کے لیے نہیں، اس کو بھنانے کے لیے نہیں، اپنی دنیا کے لیے نہیں، دین کی باتیں کر کے، نیکی کی باتیں کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہم ان چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، قاری صاحب میں جتنی خصوصیات تھی، ان میں جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان جیسا اخلاق میں نے نہیں دیکھا ہے، ان جیسا۔ اور میں آج آپ لوگوں کی موجودگی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے دو قریبی ساتھی، دونوں بہترین نعت خواں اور دونوں اپنی جوانی کی عمر میں جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان دونوں میں آواز، انداز، نعت شریف پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی، لیکن ان دونوں کا اخلاق جو ہے باقی اور لوگوں سے ہم نے اعلیٰ ہی پایا ہے۔ چاہے وہ مرحوم سید احمد صاحب ہوں، چاہے وہ قاری ریاض الدین صاحب ہوں، ہم نے ان دونوں کے اخلاق کو اعلیٰ پایا ہے، اور یہ دونوں کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اور مفکر اسلام نے بھی یہی بات کہی، نعت خواں تو اور بھی مل جائیں گے، حافظ تو اور بھی آ جائیں گے، قاری تو اور بھی آ جائیں گے، لیکن ان جیسا اخلاق کہاں سے ہم لے کر آئیں گے، ان جیسا۔ اور مفکر اسلام نے باقاعدہ یہ بات بھی کہی، ایک ہی شخص میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں یہ بھی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی اگر آدمی کی پہچان بن جائے تو پھر مصافحہ کرتے وقت بھی اس کی نظر چہرے پہ نہیں ہوتی ہے، آپ سے مصافحہ کرے گا یوں دیکھ رہا ہوگا، یوں دیکھ رہا ہوگا، یعنی اکڑ آ جاتی ہے، تھوڑی سی پہچان بن جائے تو اکڑ آ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چونکہ میں نے بہت سفر کیا ہے قاری صاحب کے ساتھ تو میں آپ کو بتاؤں گا، ان کی خصوصیت یہ تھی، مجھ سے پہلے نعت خوانی کے لیے وہ اسٹیج پر چلے جاتے تھے اور ان کی نعت شریف کے درمیان میں پہنچتا تھا، اور پھر میں جب بیان کرتا تھا، عام طور پر ہم نے اپنے عام ساتھیوں کو بھی دیکھا، اناؤنسر کو بھی دیکھا، جن کو جمعہ 8 دن ہوا ہے نعت خواں بن کر یا مقرر بن کر، وہ بھی جب مین تقریر شروع ہو تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، PR کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ لیکن قاری صاحب کی عادت تھی، وہ پہلے آتے تھے اور آخر میں وہ اٹھ کر جایا کرتے تھے۔ یعنی صرف نعتیں سنا کر نکل لیا کہ میرا کام ہو گیا، نہیں، آخر تک بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی میں کہتا ابھی قاری صاحب آپ بہت پہلے آئے ہیں، ٹھنڈی بھی زیادہ ہے، آپ جائیں آرام کریں۔ وہ کہتے نہیں بھائی بیٹھ کر مجھے بیان بھی سننا ہے، بھائی بیٹھ کر میں سنوں گا، کوئی بات نہیں۔ میں قاری صاحب سے کہتا آپ کی وجہ سے مجھے جلدی ختم کرنا پڑے گا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، آپ اپنے اعتبار سے کریں۔ اور میں یہی بات آپ کو یہاں اور ایک بتا دوں،
میں نے یہی عادت جو ہے سید امین القادری صاحب کے اندر بھی دیکھی ہے. میں اور سید صاحب جب ساتھ کئی پروگرام میں ہوتے ہیں نا، ساتھ میرا بیان پہلے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خصوصی مقرر ہوتے ہیں، تو میں پروگرام والوں سے کہتا ہوں کہ جب میری تقریر آدھا پونا گھنٹہ ہو جائے تب سید صاحب کو لے کر آنا، ورنہ سید صاحب آ کر بیٹھ جائیں گے تو لوگ پھر مجھے نہیں سننا چاہیں گے، سید صاحب کو سننا چاہیں گے. پھر لوگوں کو لگے گا کہ میں جلدی ہٹوں تاکہ سید صاحب کو مائک ملے. لیکن میں نے یہ دیکھا اکثر پروگرامز میں جہاں ہم ساتھ ہوتے ہیں، میرے جانے کے 15-20 منٹ کے بعد ہی سید صاحب آ جاتے اور پھر ان کا استقبال ہوتا، نعرے لگتے، سید صاحب بیٹھتے. پھر میں سید صاحب سے کہتا کہ بابا آپ کیوں آ گئے، اب میں کیا کروں بتائیے، اب لوگ مجھے کہاں سنیں گے. تو سید صاحب کہتے کہ بھائی آپ اپنا وقت جو ہے پورا وقت لیں، آپ اپنی تقریر کریں اور لوگ سننا چاہیں نہ سننا چاہیں ان کی فکر نہ کریں، میں بھی آپ کو سننے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں. مجھے آپ کو سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں آپ کو سننے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب یہ جذبہ، یہ اخلاص سب میں پیدا ہوگا تو یقیناً سارے ساتھی جو ہیں پھر الگ الگ نہیں رہیں گے، سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر نا اتفاقی نہیں ہوگی، پھر کھینچا تانی نہیں ہوگی کہ تو نے پڑھ لیا مجھے تو موقع ملا ہی نہیں، تو نے تو 1.5 گھنٹہ بول لیا مجھے تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا. یہ سب ختم ہو جائے گا. کب؟ جب ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے. ہم اگر تقریر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں مقصد ذات کو منوانا نہیں ہے، مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، مقصد اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ رسول کے فرامین کو بتانا اور منوانا ہے، ذات کو منوانا نہیں ہے. اگر آپ کو نہ ملے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا موقع، 10 منٹ کا موقع ملے تو 10 منٹ پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے کریم تیرا احسان کہ تو نے کم سے کم 10 منٹ اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے. 10 منٹ. یا کسی کو اگر آدھا گھنٹہ دے کر 20 منٹ کر دو تو تیور بدل جاتے ہیں. تیور اگلی بار میں آؤں گا نہیں، اگلی بار بلانا نہیں. کسی محفل میں 2-3 نعت خواں ہو جائے تو ناراضگی ہو جاتی ہے، ناراضگی. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے قاری صاحب کو دیکھا جیسا کہ امیر سنی دعوت اسلامی نے بتایا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اجتماع میں آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا بھی وقت دیا جائے، نعت شریف پڑھنے کے بعد جب ہمارے نکلنے کا وقت ہوتا اور کچھ لوگ آ کر اصرار کرتے کہ قاری صاحب میں نے فرمائش کی تھی وہ نعت آپ نے نہیں پڑھا، قاری صاحب میں نے چٹھی دی تھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ منقبت رہ گئی، تو قاری صاحب کہتے بھائی تھوڑا سا وقت دے، میں اس کو ابھی یہیں پر وہ نعت شریف سنا دیتا ہوں. اور پھر قاری صاحب وہاں کمرے میں محفل سجا دیتے تھے، کمرے میں. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مجھے کہنا پڑتا تھا کہ حضرت بس کریے اب نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، نکلنے کا. یعنی وہ خود بھی اس محبت کے ساتھ سنایا کرتے تھے، محبت کے ساتھ. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، قاری صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے اور میرا بیان تھا. میں جب پہنچا تو لوگ نعرہ لگانے لگے، قاری صاحب کو انٹرپٹ کر دیا، لوگوں نے روک دیا، جبکہ قاری صاحب کے ساتھ میری پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی. وہ کیا تھی میں آپ کو بتا دوں. لوگوں نے انٹرپٹ کیا، نعرے لگانے لگے. پھر جب مجھے مائک ملا تو میں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ جب میں آیا تو قاری صاحب قبلہ حضور کا ذکر کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو روک کر میری آمد پر نعرہ لگایا، تو حضور کے ذکر سے بہتر کیا کسی انسان کا ذکر ہو سکتا ہے؟ تم حضور کا ذکر روک کر کسی آنے والے کی خوشامدید میں نعرے لگاتے ہو، تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے، بلکہ حضور کی نعت خوانی ہو رہی ہو تو اس کو ہونے دو. ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی آئے گا تو آ کر چپ چاپ بیٹھ جائے گا، اگر اس کو برا لگے تو اس کو بتا دو کہ حضور آپ کے آنے پر نعرہ نہیں لگایا گیا، برا نہ مانے، کیونکہ حضور کی نعت شریف ہو رہی تھی اس لیے نعرہ نہیں لگایا گیا ہے. تو یہ ہونا چاہیے، ہونا کہیے انشاءاللہ. کوئی کتنا بڑا بھی توپ آئے نا، حضور کی نعت کو روک کر نعرہ نہیں لگایا جائے گا. اور ناراض ہوتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ تو انسان خود کی واہ واہی پسند کرتا ہے، خود کی بڑائی پسند کرتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت سے تجربے ہیں. میں خود اپنے آپ کو نہیں چاہتا کہ میں ایموشنل ہوں، میں نے بہت دنوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا آخر میں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، ایج اباؤٹ 70 تھی. ہمارے ساتھی بھی موجود تھے. میں نہیں رو رہا تھا، گھر کے لوگ رو رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ میں روؤں گا تو سب روئیں گے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا. جب گاؤں سے کبھی
بامبے آنا ہوتا اور میرے گاؤں میں میری والدہ تھیں، ممانی، خالہ، پھوپھی، بہن، جب یہ رخصت کرتے اور میں کار میں بیٹھ کر روانہ ہوتا، میں ان کو دیکھتا تھا، وہ سارے رو رہے ہوتے، لیکن میں اپنے آپ کو روکے رکھتا تھا. میں اپنے آپ کو روکتا تھا کہ میں ان کے سامنے نہیں روؤں گا. ایک تو مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ اب اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ کے رو بھی نہیں سکتے نا، اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ رو بھی نہیں سکتے، آپ روئیں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے. تو میں کوشش کرتا کہ میں نہیں روؤں گا، اور جب میں ان سے رخصت ہو جاتا تو پھر میں روک نہیں پاتا تھا اپنے آپ کو. تو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ بیمار بھی تھے، عمر بھی 70 سے زیادہ تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو روکے رکھا، سنبھالے رکھا، میں نہیں رویا. لیکن قاری صاحب کے موت کی جب خبر آئی تو میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا، میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا. اور میں جب قاری صاحب کے تعلق سے اسی دن جس دن خبر آئی تھی، اتوار کو بیان کر رہا تھا وڈالہ میں، تو بھی میں اپنے آپ کو نہیں روک سکا. اس کی وجہ کہ قاری صاحب کی موت ایک بہت بڑا صدمہ ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑا. ہم نے یہ توقع نہیں کی تھی. آپ جانتے میرے گھر جو 11ویں شریف کی محفل ہوتی ہے، میرے گھر 11ویں شریف کی محفل میں میرے بیوی بچوں کی طرف سے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 11ویں کے مہینے میں تاریخ ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو 11ویں کے بعد ہی صحیح، لیکن تاریخ وہی لینا جو قاری صاحب دیں گے. قاری صاحب اس سال بھی ہم اسی جستجو میں تھے، اور قاری صاحب ویزے کی جستجو میں تھے. چونکہ مفکر اسلام نے قاری صاحب کو بلایا تھا بہت پہلے ہی، لیکن کووڈ-19 اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ویزا نہیں ہو رہا تھا، اور قاری صاحب اسی کوشش میں تھے ویزا ہو جائے، آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا. وہ تاریخ بھی نہیں دے رہے تھے کسی کو، یعنی گھر بیٹھے تھے، نہ پروگرام کر رہے ہیں نہ باہر جا رہے ہیں. تو میں نے قاری صاحب سے کہا کہ قاری صاحب آپ ایک کام کریں، جہاں بھی تاریخ دیں آپ ان کو یہ کنڈیشن بتا دیں کہ میرا ویزا ہو گیا تو میں معذرت چاہتا ہوں، نہیں آ سکوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی یہ بڑا اچھا مشورہ ہے. میں نے یہ نہیں سوچا، اپنا اچھا ہوا آپ نے بتا دیا. تو چلیے سب سے پہلے آپ کی تاریخ لے لیجئے. پھر انہوں نے میری تاریخ دی، اس کے بعد اور کئی تاریخیں دی، بامبے کی بھی اور آؤٹ آف بامبے کی بھی. لیکن پھر قاری صاحب کے ویزے کا ہو گیا، قاری صاحب چلے گئے. اور آپ جانتے یہ اللہ کی مرضی ہے، ہر سال قاری صاحب جاتے تھے تو ان کا ویزا تقریباً 3 مہینے کا ہوتا تھا، لیکن اس بار پہلی بار قاری صاحب کا ویزا 2 سال کا ہوا. پہلی بار. جو ویزا عام طور پر امیر سنی دعوت اسلامی کا ہوتا ہے، جو عام طور پر بلبل باغ مدینہ کا ہوتا ہے، وہ ویزا قاری صاحب کو اس بار پہلی بار ملا 2 سال کا. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں جب جا رہے تھے وہ تو جاتے ہوئے بھی بتاتے، پہنچ کر بھی بتاتے، یعنی وہ ہمیشہ رابطے میں رہتے تھے. انتقال سے 2-3 دن پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی. اور ابھی مجھے ہمارے ساتھی الیاس بھائی نے یاد دلایا، ہم دونوں حیدرآباد جا رہے تھے، ہم دونوں فلائٹ میں بیٹھے تھے اور ہماری روانگی تھی حیدرآباد کی. الیاس بھائی کے آنکھ کا علاج کرانے، چیک اپ کرانے کے لیے ہم وہاں ہاسپٹل جا رہے تھے، اور ہم بیٹھے تھے فلائٹ میں، اور قاری صاحب کا اسی وقت میسج آیا کہ بھائی میں لندن کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا کرے، سفر میں آسانی کے لیے دعا کرنا. تو میں نے الیاس بھائی کو میسج دکھایا، اور وہیں سے میں نے میسج کیا کہ قاری صاحب آپ لندن کے سفر پر جا رہے ہیں، ہم حیدرآباد کے سفر پر جا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریے گا. تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ مجھے بڑا بھائی سمجھتے تھے اور میں انہیں چھوٹا بھائی سمجھتا تھا، لیکن صرف عمر کے اعتبار سے. باقی ساری چیزیں دیکھ لی جائیں تو یقیناً وہ مجھ سے بہت بڑے تھے، اور ہم میں سے اکثر لوگوں سے بہت بڑے تھے. اخلاق کا معاملہ ہو، کردار کا معاملہ ہو، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کبھی ایسا نہیں کہ کبھی کسی چیز کا گھمنڈ ہو. اور قاری صاحب کو میں ہمیشہ کہتا تھا قاری صاحب بامبے میں رہنا ہے، اپنا ایک مکان لے لے، کرائے کے مکان پر کب تک رہیں گے، اپنا ایک مکان لے لیں. آخر کار قاری صاحب نے جیسے تیسے جوڑ توڑ کر کے ایک مکان لیا، وہ بھی چھوٹا سا، تقریباً 145 اسکوائر فٹ کا ہوگا، جو کارپیٹ ایریا ہوتا ہے بامبے سائٹ پالا گلی میں. ایک مکان لیا انہوں نے. اور پھر میں جمعہ کا بیان کرنے کے لیے جب پالا گلی گیا تو قاری صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنا گھر دکھانے لے گئے، یہ کہہ کر کہ بھائی آپ ہمیشہ کہتے تھے اور آپ دعا بھی کرتے تھے، اللہ نے میرے مکان کا انتظام کر دیا ہے. چلیے آپ دیکھیے، گھر میں کلر وغیرہ کا کام چل رہا تھا تو اتنا قریب تھے. الحمدللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں آج ارادہ کرتا ہوں آپ سب کی موجودگی میں کہ میں اپنے 2 بیٹوں میں سے انشاءاللہ ایک کو حافظ قرآن بناؤں گا انشاءاللہ، تاکہ میرا بیٹا بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. قاری صاحب تو اپنے ماں باپ کو لے جائیں گے جنت میں، اپنے خاندان کے 10 جہنمی افراد کو لے جائیں گے، لیکن ہمارا آپ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، صحیح سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. قاری صاحب کے ساتھ میں کئی سالوں رہا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے
کہ صرف محفلیں کی، پروگرامز کیے، جلسے کیے، اجتماعات کیے. قاری صاحب سے جو اصل فائدہ مجھے اٹھانا تھا میں اس سے محروم رہا. میں نہیں چاہتا کہ اب آئندہ ہم اور آپ محروم رہیں. اس لیے قرآن کو یاد کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کرو. ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ جیسے 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے ویسے روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن بھی ضرور پڑھ لیا کرے. کریں گے انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا حضور حافظ ملت کیا فرماتے ہیں. میرے والد نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ قرآن ختم فرمایا تھا. ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے کہا، وقت ہو چکا ہے لیکن 2-3 منٹ کا وقت چاہوں گا، یہ بات بتانا ضروری ہے. ایک بزرگ بیان کرتے کہ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تم 2 سال تک روزانہ قرآن کی تلاوت کرو گے، اگر 2 سال تک روزانہ قرآن کی تلاوت کرو گے تو اللہ قرآن کا فیض تمہاری نسلوں میں جاری فرما دے گا. وہ کہتے ہیں میں نے اس پر عمل کیا. نکاح کے بعد میرے 7 بچے ہوئے، لڑکے لڑکیاں ملا کر 7 بچے. اللہ نے میری نسلوں میں قرآن کا وہ فیض جاری کیا ہے کہ اللہ نے سارے بیٹے بیٹیوں کو حافظ قرآن بنا دیا. میرا بہت بڑا خاندان ہے، نانا کی طرف سے بھی دادا کی طرف سے، لیکن کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کوئی ایک بھی صحیح سے شاید قرآن پڑھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے. لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنے 2 بیٹوں میں سے انشاءاللہ 1 بیٹے کو حافظ بناؤں گا، قاری بناؤں گا. اور میں یہ ساتھ نیت کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ چونکہ قاری صاحب کے انتقال پر یہ جذبہ شوق پیدا ہوا دل میں، اللہ تبارک تعالیٰ اس میرے بیٹے کو صرف میرے لیے نہیں بلکہ قاری صاحب کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا دے، چونکہ ان کے ذریعے ہم کو یہ سبق ملا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کل قیامت کے دن فرمایا گیا حافظ قرآن کو جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کا فرشتہ کہے گا قرآن پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، آگے بڑھتا جا. حضور فرماتے ہیں اللہ کا فرشتہ کہے گا رک رک کر قرآن پڑھ. پھر وہ دنیا میں جیسے قرآن پڑھتا تھا نا اسی انداز میں قرآن پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، آگے چڑھتا جائے گا. اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں وہ جو قاری ریاض الدین اشرفی جیسے قاری ہوں گے، وہ جو حافظ قرآن ہوں گے، جب وہ جنت کے دروازے سے قرآن پڑھنا شروع کریں گے اور جس انداز میں یہاں ہمیں سنایا کرتے تھے اس انداز میں جب پڑھنا شروع کریں گے تو یقیناً پڑھتے پڑھتے وہ جنت الفردوس تک پہنچ جائیں گے. فرمایا گیا ہر تلاوت پر اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. ہر تلاوت پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ کے لیے، مرحوم عادل بھائی کے لیے اور ہمارے اپنے خاندان کے مرحومین کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اہل و عیال کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ہر بدھ کو ہمارا یہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. آپ تمام سے گزارش ہے کہ پابندی کے ساتھ بدھ کے ہفتہ واری اجتماع میں آتے رہیں. بہت جلد سیدنا صدیق اکبر کی تاریخ بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو آپ پابندی سے آئیں، دوست احباب کو بھی دعوت دے کر لائیں. ہر سنیچر کو سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد پر سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری مرکزی اجتماع ہوتا ہے. میری گزارش ہے سنیچر کو مرکز پر بھی آپ آنے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ یہی چیزیں ہمارے اور آپ کے کام آنے والی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اس سنیچر کو مرکز پر آپ ضرور تشریف لائیں. اس سنیچر کا عنوان ہے آخر ایک دن موت ہے. ٹھیک ہے، تو آپ تشریف لانے کی کوشش کریں. جانے لگیں تو پیچھے مکتب بھی آیا ہے، مکتب پر مسواک اور عطر موجود ہے. آپ جانتے دونوں کا استعمال حضور کی سنت مبارکہ ہے. مسواک بھی لے لیں، خوشبو بھی آپ لے لیں، لے کر کسی کو تحفے کے طور پر بھی آپ دے سکتے ہیں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ.